الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب آپ کو بیت اللہ میں لے کر گئے اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس طرح نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب تم نے کیا نام رکھا؟ تو عبد المطلب نے فرمایا میرے اس پوتے کی ایک دن شان ہوگی، آپ کا نام محمد رکھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام اللہ کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ محمد استعمال ہو رہا اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ بغیر نقطے والے الفاظ بنسبت نقطے والے الفاظ کے زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ عرب کے اندر دستور تھا جب بچے پیدا ہوتے تو ان کو صحراؤں میں بھیجا جاتا اور سال میں 2 مرتبہ مکہ کے اندر عورتیں آتی جو دائیاں ہوتی تھی دودھ پلانے والی اور بچوں کو لے کر جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مکہ کے اندر عورتوں کا دائیوں کا قافلہ آیا۔ پہلے سب کی سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ تو یتیم ہے، یہاں سے کیا ملے گا، یہ تو غریب بچہ ہے، اس کے باپ نہیں ہے۔ سب آئی، سب واپس گئی۔ حلیمہ بھی آئی اور حلیمہ بھی واپس گئی۔ تلاش کیا تو ان کو کچھ نہ ملا، بچے سارے جا چکے تھے، لے جا چکی تھی دائیاں۔ امیر لوگوں کے بچے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے۔ جب حلیمہ شام کو اپنے خیمے میں گئی تو اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا ہمیں کوئی اور بچے نہیں مل رہے، کیوں نہ ہم اسی بچے کو لے لیں، کچھ نہ تو ہمیں ثواب تو ملے گا۔ تو حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، ہم ضرور اسی بچے کو لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ آپ کی والدہ کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے آپ کا بچہ چاہیے۔ تو آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگی بہن میں تو بیوہ ہوں، میرا بچہ یتیم ہے، میرے بچے کو تم نہیں لو گی۔ تو حلیمہ نے کہا کہ بہن میں تو اسی بچے کو یتیم کو لینے آئی ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو بلایا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا مائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میرے نام حلیمہ ہے۔ پوچھا کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی میں بنو سعد سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے ان کا نام سے فائل لی اور فرمایا مائی میرے بچے کے لیے 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی، اخلاق بھی اکٹھا اور حلم بھی، جا مائی میں نے تمہیں دیا۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میرے ایک بچہ پہلے اور بھی تھا اور میری چھاتی کے اندر دودھ نہیں اترتا تھا، وہ بچہ بھوک کی وجہ سے رات بھر سونے نہیں دیتا تھا، سوتا نہیں تھا، بل بلاتا رہتا تھا۔ جو ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے سینے سے لگایا تو میرے سینے کے اندر دودھ ابلنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدھی طرف سے دودھ پیتے۔ ایک دن حلیمہ نے آپ کو بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے انصاف کا ترازو لے کر آ رہے ہیں، آپ نے کسی کا حق نہیں مارا۔ ہاں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حق دلانے کی بات کی، حق دلانے کے لیے آپ تشریف لائے، آپ کسی کا حق لینا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حق نہیں مارا، بلکہ اپنا حق معاف کرو، دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ معاملات کی پکڑ ہوگی، حساب باپ بیٹے کا اور رشتہ باپ بیٹے کا، لیکن حساب کتاب اجنبی جیسے ہو، معاملات اجنبی جیسے کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ایک ایک پائی کا، ایک ایک انی کا حساب دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ حق دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو مکہ کے اندر ایک یہودی آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں فلاں کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ یوں کہا اس کا باپ زندہ ہے۔ وہ نہیں، مجھے ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مرا ہوا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا عبد المطلب کے پوتا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو چہرے کو کھول کر کپڑا اٹھا کر دیکھا، اور کھول کر دیکھا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح جگمگ جگمگ جگمگا رہا تھا۔ اس کی ہائے نکل گئی، کہنے لگا یہود سے نبوت نکل گئی، قریش لے گئے۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح ہم اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیل کے اندر احمد کے نام سے پکارا گیا، قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا گیا۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، کون سے قبیلے میں کہاں پیدا ہوں گے، یہ سب جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن حسد اور عداوت کی وجہ سے آپ کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ بہرحال حلیمہ بتاتی ہیں کہ میری اونٹنی جو تھی وہ بھی بہت دبلی اور پتلی تھی، اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ صبح کو جب میں آپ کو لے کر آئی اور صبح کو میرا شوہر اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے باہر آئے تو اونٹنی کے تھنوں کے اندر دودھ بھرا ہوا۔ ہم پریشان رہتے تھے، بھوکے رہتے تھے، کھانے پینے سے بہت زیادہ پریشانی تھی، کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لیا تو ہماری جو لاغر اور دبلی پتلی اونٹنی تھی اور دودھ نہیں اترتا تھا، اس کے اندر دودھ نہیں تھا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے جیسے بوتلیں ہوتی ہیں۔ بالٹی بھر کر حلیمہ کا شوہر حارث خیمے کے اندر دودھ لے کر آیا۔ حلیمہ نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حلیمہ کے شوہر نے بتایا کہ اس بچے کی یہ کچھ برکت ہے۔ جو دائیاں پہلے جا چکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وہ روانہ ہو چکی تھی اور ان کی اونٹنیاں بھی مضبوط تھی، اور حلیمہ بعد میں ان سے گئی تو انہوں نے پوچھا حلیمہ تم نے کیا سواری بدل لی ہے؟ تم تو ہمارے بعد میں چلی ہو اور تم ہم سے پہلے پہنچ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، سواری نہیں بدلی، سواری تو وہی پرانی اونٹنی ہے، میں اس کا سوار بدلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے یہاں گئے تو وہاں برکتیں، رحمتیں اترنے لگی اور ان کی بکریوں کے اندر اضافہ ہو گیا۔
اور خیر و برکت بڑھ گئی اور ایک برکت کی فضا، اور سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، سارے لوگ فصلیں اپنے وقت پر ہو رہی ہیں اور خوب برکتیں آ رہی ہیں۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کی برکتیں تھی۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھتیجے میں نے تم کو بچپن میں دیکھا تھا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ تم بہت اونچی شان والے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ کیسے سمجھ گئے تھے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن 14ویں کی رات تھی اور 14ویں کا چاند تھا اور آپ چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ بچہ لیٹے ہوئے پیر یوں ہلاتا ہے، ہاتھ یوں ہلاتا ہے، تو میں نے دیکھا جیسے جیسے آپ ہاتھ پاؤں کو ہلا رہے تھے ایسے ہی سے چاند جو ہے ادھر ہو جاتا تھا، جب پاؤں ادھر کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ جس نبی کے لیے اللہ نے چاند کو سورج کو کھلونا کے طور پر استعمال کیا ہو میرے بھائیو، اس کی اونچائی کا کیا پیمانہ ہوگا، کوئی ناپ نہیں سکتا کسی پیمانے کے ساتھ۔ جس طرح اللہ کو تمام مخلوقات پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، اور اس امت کی بھی تمام امتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، رسول پاک علیہ السلام جب حلیمہ کے یہاں تھے تو وہاں آپ بکریوں کے ساتھ ریوڑ پر جاتے تھے۔ 2 سال کی عمر ہوئی تو جنگل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے اور زمزم کا انہوں نے پانی لیا اور جنت سے سامان لے کر آئے اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے دل کو نکالا، کچھ چیز اس میں ڈالی، کچھ باہر نکالی۔ تو حلیمہ کا جو بیٹا تھا وہ بھاگا مائی حلیمہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے بھائی کو 2 آدمی آئے اور انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا، اور اس طرح ہوا۔ حلیمہ دوڑی ڈرتی آئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہمے وہ بیٹھے ہوئے، تو حلیمہ ڈر گئی کہ یہ امانت ہے میرے پاس، اس کو واپس کر کے آؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ جو ہے واپس کرنے کے لیے آئی آپ کی والدہ کے پاس، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ آپ کو مدینہ منورہ جہاں آپ کی ننیال تھی وہاں اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آپ کو لے کر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 1 مہینہ تک رہے۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو پہچانا کہ یہ وہ تالاب ہے جس میں میں تیرا کرتا تھا، یہ وہ میدان ہے جس میں میں بھاگا کرتا تھا۔ امت کو چاہیے کہ امت بھی اپنے صحت کی حفاظت کرے، صحت ایک اہم چیز ہے۔ اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو صحت کے زمانے میں، بیماری کے زمانے کے لیے توشہ جمع کرے اور اپنی صحت کا خیال رکھے۔ صحت مند رہو گے تو آپ عبادت بھی کر سکو گے، اگر صحت نہیں ہوگی تو عبادت میں بھی ذوق پیدا ہوگا۔ اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کی جائے اور ایکٹیو رہا جائے۔ ہم 9 بجے تک 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی غائب، اور غیر مسلموں کے ہاں دیکھا جا رہا ہے وہ صبح سویرے فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں اور بھاگا دوڑی کرتے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے سوتے رہتے ہیں، اس طرح ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ 1 مہینہ تک رہی، 1 مہینہ بعد واپس اپنے گھر آنے لگی، اور آپ کے قافلے کے اندر ایک آپ تھے 6 سال کے بچے، ایک آپ کی خادمہ ام ایمن تھی، اور ایک اونٹنی تھی، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ جب واپس آ رہے تھے سفر کے اندر تو ایک جگہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت بگڑ گئی۔
میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے سینے سے چپٹ کر بیٹھ گئے کہ میری اماں کو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سینے پر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں کیسے وہ منظر بیان کروں؟ اگر مدینہ منورہ میں موت آ جاتی آپ کی تو وہاں نانا ماموں سنبھال لیتے، مکہ میں موت آتی تو وہاں دادا چاچے سنبھالتے۔ یہ جگہ تو آج بھی اجاڑ ہے، جنگل ہی جنگل ہے، چاروں طرف پہاڑ، خاردار جھاڑیاں، سنسناتی ہوئی ہوائیں اور پہاڑی پہاڑ، اور اس مقام پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ میری اماں کو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، میں نے بیٹا تمہارے نبوت کا خواب دیکھا ہے، میں تو جا رہی ہوں لیکن تمہارا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا، آباد رہے گا۔ اور یہ الفاظ کہہ کر آپ کی والدہ کی گردن ڈھلک گئی۔ میرے بھائیوں، اونٹنی بھی سوگوار تھی، ام ایمن بھی سوگوار تھی، اور فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ باپ تو دیکھا بھی نہیں، ایک ماں کا سہارا تھا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں آپ کے سر سے اس کا بھی سایہ اڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے موٹے موٹے آنسو جن کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن نے آگے بڑھ کر ماں بن کر سہارا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن نے اور اونٹنی کے ساتھ یہ سفر روتے روتے طے کیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نبی ہیں جو بچپن میں بھی معصوم ہیں، جوانی میں بھی معصوم ہیں، اور بڑھاپے میں بھی معصوم ہیں، اور قبر کے پیٹ کے اندر معصوم چلے گئے۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی وفات پر کبھی آپ کا برتھ ڈے نہیں منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی ماتمی جلوس نہیں نکالا، آپ کی پیدائش پر کبھی آپ کا برتھ ڈے نہیں منایا۔ جو صحابہ آپ کے ایک سانس پر اپنی زندگیوں کو قربان کر سکتے تھے، انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا، آپ کی وفات پر کوئی ماتمی جلوس نہیں نکالا۔ ہم لوگ جو ہے ماتمی جلوس محمد نکالتے ہیں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، دوسری قوموں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو 5 نمازیں ادا کریں اور اللہ کے حکموں پر چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنتوں کا تذکرہ جگہ جگہ کیا جائے، اور اپنی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت لائی جائیں۔ صبح شام قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار کریں، اور صدقہ و خیرات کریں، توبہ اور استغفار کریں، آپ پر درود پڑھیں، سلام بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔